نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي. محترم حضرات علماء کرام اور اس دینی محفل میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور ہماری مائیں بہنیں، اللہ رب العزت والجلال کا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ایمان کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ماننا، سمجھنا اور ان سے اپنے دل سے محبت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی، ہر مسلمان کو بتلایا، فرمایا کہ جو شخص اپنے اللہ، اپنے مالک، اپنے پیدا کرنے والے اللہ جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرے، اور جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو اس مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جو اللہ کے نبی کے براہ راست شاگرد تھے، آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے ہوئے تھے، آپ کی مجلس میں آتے اور جاتے تھے، ان صحابہ کرام سے بھی محبت کریں. اور پھر فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا اس کی ولیے لازم ہے کہ اللہ کے نبی پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت کرے گا
اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کا گھر جو اس دھرتی پر سب سے زیادہ پاک اور پوتر جگہ مانی جاتی ہے، مسجدوں سے بھی محبت کرے۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز غائب ہو جائے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے نہیں کرتا، یا لفظوں میں کرتا ہے، اعمال میں نہیں کرتا، شکل و صورت نہیں بناتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا ایمان کمزور ہے، تو اپنے ایمان میں مضبوط نہیں ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کیسے کی جائے؟ جیسے صحابہ نے محبت کیا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جو نکل گیا، صحابہ نے اس کو اپنی زندگی میں اتار لیا۔ اللہ کے نبی نے جس چیز کو پسند کیا، صحابہ نے اس کو پسند کیا۔ اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع کیا، صحابہ نے اپنی زندگی کو اس سے پاک کر لیا۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے کہ اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کرے۔ اللہ کے نبی سے جتنی محبت کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ اللہ کے نبی فرمایا تمہارا ایمان کامل اور مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے دل میں اللہ کے نبی سے محبت تمہاری ماں، باپ، آل اولاد، دوست، ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے نہ ہو۔ اللہ کے نبی سے محبت کیا مطلب؟ ماں باپ چھوٹ جائیں، اللہ کے نبی کا حکم نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اولاد چھوٹ جائے، ناراض ہو جائے، اللہ کے نبی کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے محبت اتنی ہو کہ جان چلی جائے، آل اولاد رشتے دار چھوٹ جائیں، لیکن میرے نبی کا کوئی حکم نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ مسلمان ہونے کی شان، ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کی علامت اور بنیاد ہے کہ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی محبت دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، کوئی جواب نہیں دیا۔ نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور پھیر کر کے پلٹ گئے۔ ہاں بھائی، کون تھا سوال کرنے والا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی کے صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا، وہ صحابی کھڑے ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے پھر ان سے پوچھا، یہ بتلاؤ ما اعددت لہا، تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ قیامت تو آنی ہے، لیکن یہ بتلاؤ کہ قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کیا ہے؟ صحابی نے دیکھو کیا جواب دیا، اس جواب کو اپنے مائنڈ میں، اپنے دماغ میں بٹھا کر کے لے کر جانا۔ صحابی نے فرمایا
اے اللہ کے نبی ما عادت لها لا کبیر الصلاة ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ. اے اللہ کے نبی میرے پاس بہت ساری نمازیں یا بہت سارے روزے نہیں ہیں. فرض نمازیں ہیں، فرض روزے. ہاں میرے پاس ایک چیز ہے کہ میں اللہ اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. بس یہی میرے پاس سرمایہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جواب دیا، فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت. اے لوگوں یاد رکھو، دنیا میں جو آدمی جس سے محبت کیا کرتا تھا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہوں، تمہاری قیامت کے دن تمہارا حشر، تمہارا حساب کتاب، رہنا سہنا اللہ اور اس کے نبی کے سائے چھتر دیکھو. آپ دیکھیے ہمیں سبق کیا ملتا ہے. ہمارا نوجوان جو اپنی زندگی کا آئیڈیل نمونہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹروں کو بناتا ہے، اور یاد رکھو اگر وہ دنیا میں ان لوگوں کو فالو کرتا تھا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. یہ ہمیں سبق ملتا ہے. اگر ہم دنیا میں اللہ اور اس کے نبی کو اپنا ایمان مانیں گے، ان کی باتوں پر عمل کریں گے، ان کی جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو قیامت کے دن بھی ہمارا حشر اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ ہوگا. میرے بھائی اصل اور بنیاد کیا ہے ہم نہیں سمجھتے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے بنیاد ہے کہ ہم بازاروں میں رہیں، اپنوں میں رہیں، بازار میں رہیں، پھیری لگائیں، دکان میں جائیں. ہمیں ہر لمحہ شکل سے لے کر کے پیٹ تک ہم دوسرے کو یہ بتلائیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے نبی کے نام لیوا ہیں. جو نبی کا نام لیوا ہوتا ہے وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں. وہ جانتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے اور میرے لیے مرنے اور جینے کا وقت اس نے متعین کر رکھا ہے. مروں گا تو رسول اللہ کا غلام ہو کر کے مروں گا، جیوں گا تو رسول اللہ کا غلام بن کر کے جیوں گا. یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے. اللہ کے نبی سے محبت صحابہ نے کیا تھا. کیسی محبت کیا تھا؟ اللہ کے نبی سے محبت اتنی تھی کہ دنیا کی تاریخ کسی بادشاہ اور بادشاہ کے کسی درباری کے حالات کو بیان ہے. جو محبت صحابہ نے اللہ کے نبی سے کیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں، وضو کا پانی زمین پر گرنا ہے. صحابہ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام نے اس وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بدن پر مرنا شروع کر دیا. جو صحابہ دور کھڑے ہوئے تھے انہوں کو تو پانی نہیں ملا، ان صحابہ کے گیلے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رگڑا اور اپنے بدن پر پھیر دیا. اللہ کے نبی نے سوال کیا، کیوں کیا تم نے؟ میں احملکم علی ھذا. تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا. دیکھو یاد رکھو، صحابہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. صحابہ کرام وہی بولتے تھے جو دل میں ہوتا تھا، جو زبان پر تھا وہی دل کی بات ہوتی تھی. جھوٹ ان کا گناہ نہیں تھا. صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ کی محبت کی آگ ہمارے دل میں لگی ہوئی ہے. اللہ اور اس کے نبی کی جو آگ محبت کی لگی ہوئی ہے اس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ آپ کے بدن مبارک سے لگ کر کے جو پانی آ رہا ہے ہم زمین پر نہ گرنے دیں بلکہ اس کو
سے بدر پر مرنا شروع کر دیا۔ دیکھو یاد رکھو میرے نبی رحمت للعالمین ہیں، سارے انسانوں کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ہم اور آپ اللہ کے نبی سے کیسے محبت کریں گے؟ ہم نے تو زمانہ نہیں پایا، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم اللہ اس کے نبی سے محبت کرنا چاہے تو ہم کریں گے کیسے؟ اللہ کے نبی نے تعلیم دیا، اس تعلیم کو لے کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ۔ دیکھو جو آدمی اللہ اور اس کے نبی سے سچی محبت کرنا چاہتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا نبی اس سے محبت کرنے والا بن جائے، تو تین کام کرنے ہوں گے۔ کتنے کام؟ تین کام۔ ایک ایک کو سنو۔ فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے نبی کے دربار میں تم محبوب بندے بن جاؤ، بہترین انسان بن جاؤ، ایک کام کرنا ہوگا۔ پہلا کام، جب بولو تو سچ بولو، سچ کے علاوہ کچھ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ مسلمان اور جھوٹ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تیرے دل میں ایمان ہے اور تو جھوٹ بولتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا ایمان انتہائی کمزور لیول پر ہے۔ مسلمان ہو کر کے جھوٹ بولنا یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کے اندر جھوٹ سے نفرت پیدا فرما دیا تھا۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا گردن کٹ جائے، مال و دولت لٹ جائے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے، جو بولنا ہے سچ بولنا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولنا ہے۔ دیکھو حالات بدل گئے، ہم جھوٹ بولتے ہیں تو دنیا یہ سمجھتی ہے بڑا چالاک آدمی، دنیا چالاک سمجھ۔ یاد رکھو اللہ اور اس کے دربار میں سب سے زیادہ حرام انسان وہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ یہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولا تم نے تو یہ پاپ کیا ہے۔ کسی ناحق کو تو نے پھنسا دیا، کورٹ و کچہری میں جھوٹی گواہی دے دیا، یہ مہا پاپ کا کام تو نے کیا ہے۔ آج ہماری پہچان بن گئی ہے، جتنا بڑا جھوٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا مسلمان ہے نہیں۔ مسلمان ہے اگر تو تیرے دل میں جھوٹ کی نفرت ہونی چاہیے۔ جو کاریگر ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کاریگروں کا طبقہ ہے، جو کاریگر ہیں وہ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں۔ کیوں جھوٹ؟ میں کل کو آؤں گا، ابھی آ رہا ہوں، ابھی دے دوں گا، 1 گھنٹے میں بنا دوں گا، اور گھنٹہ ان کا کب پورا ہوتا ہے، ہفتہ لگ جائے کہ 2 ہفتہ میں کچھ بتائیں گے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے اگر میں نے اس سے کہہ دیا کہ 1 ہفتے کے بعد تیرا کام کروں گا تو یہ دوسرے کے پاس چلا جائے گا، صرف پھنسانے کے لیے اس کو۔ یاد رکھو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ میرا ایمان اور میرے نبی کا فرمان یہ ہے، اللہ نے جو روزی تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں لے سکتی، اور جو تیرے مقدر میں نہیں ہے دنیا کی کوئی طاقت تجھ کو دے نہیں سکتی۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ جو بولو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو سچا وعدہ کرو۔
یہ ایمان ہونے کی، مؤمن ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ ایک ہی پھر فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اے لوگوں جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے اور پھر وہ لینے آئے تو اس کی امانت کو صحیح طریقے سے پورا واپس کر دو۔ یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، اللہ اور اس کے نبی کے محبوب ہونے کی علامت ہے۔ یہ نہیں کسی کی کرائے پر مکان لے لیا، دکان لے لیا، اب وہ کہتا ہے خالی کر تو آنا کانی کر رہا ہے اور خالی نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو سچا مسلمان نہیں ہے۔ امانتوں کو ادا کرو۔ باپ کا انتقال ہو گیا، وراثت تقسیم ہونی ہے، بھائیوں نے مل بانٹ کر کے کھا لیا اور بہنوں کو محروم کر دیا۔ یاد رکھنا تم نے امانت میں خیانت کیا ہے، ساری زندگی حرام کھاؤ گے جب تک بہنوں کا حصہ نہیں دے۔ بہنوں کا حصہ دینا پڑے گا۔ تم نے بیاہ شادیاں کیا، تم نے تہوار میں ان کا حق ادا کیا، وہ سب تمہارا احسان ہے، لیکن وراثت کا حصہ ایک ایک پائی تقسیم کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ امانتوں کو ادا کرو۔ تیسری اور آخری چیز فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اے مسلمانوں اللہ اور اس کے نبی کا محبوب بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ پڑوسی جس کی دیوار سے تمہاری دیوار ملی ہے، جس کا گھر تمہاری گلی میں تمہارے ساتھ چلتا پھرتا ہے، تم اس پڑوسی کے ساتھ دیکھو یہ میرا دین ہے، میرا مذہب ہے، کوئی بندش نہیں لگائی۔ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ سکھ ہے، بدھسٹ ہے، جینی، کوئی بندش نہیں لگائی۔ اگر وہ پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ اس میں سلوک کا معاملہ کرو، محبت کا معاملہ۔ وہ تمہیں گالیاں دیتا ہے، وہ تمہارے دروازے پر کوڑے ڈالتا ہے، لیکن تم اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو۔ یہ ایمان کی اور اسلام کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ اللہ اور اس کے نبی کا محبوب بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ پڑوسی بہت بڑی نعمت ہے، اس پڑوسی کا حق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، فرماتے جبریل امین آئے، بار بار آئے، روز روز آئے کہ پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کا معاملہ کرو۔ ظننت انہ سیورثہ، اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں نہ شامل کر دے۔ اتنی تاکید فرمائی کہ پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک اور محبت کا معاملہ ہو۔ میرے بھائیوں، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کے اوپر لازم ہے، ہر جوان ہر بوڑھے، آپ اپنی اسلام کی شناخت کو بازاروں میں، گلیاروں میں، محلوں میں، کارخانوں میں، جہاں رہو اپنی شناخت کو باقی رکھو، اپنی عادات کو صحیح کرو، اسلامی تعلیمات پر عمل کرو، اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھاؤ، مکتب میں بھیجو۔ اگر آپ نے بڑے بڑے اسکولوں میں بھیج دیا، ڈگریاں تو مل جائیں گی، لیکن اس کی دنیا آباد بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے آخرت برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے آپ پہلے قرآن پڑھاؤ، مسلمان بناؤ، اسلامی تعلیمات سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے اسکولوں میں یہاں سے لے کر کے انگلینڈ تک بھیجو، ہم آپ کا ہاتھ پکڑنے نہیں آئیں گے، آپ چاہے جہاں بھی، لیکن پہلے مسلمان بناؤ۔ اگر نہیں بنایا تو یاد رکھنا
تمہاری اولاد کھڑی رہے گی اور تمہارے نماز جنازہ دوسرے لوگ پڑھیں گے، ان کو خیال نہیں جائے گا۔ تمہاری قبر پر فاتحہ تو کیا، اس کا دیدار اور اس کی زیارت کرنے سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے تو مسلمان بنایا نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، آپ جن حالات میں رہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، قرآن پڑھاؤ، دینی تعلیم سکھلاؤ، عقیدے بتلاؤ، اللہ کے نبی سے تعلق کو قائم کرو، اور پھر اس کے بعد جہاں چاہو وہاں بھیجو۔ ہم آپ کا ہاتھ پکڑنے والے نہیں ہیں، پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، لیکن پہلے مسلمان بنا دو، یہ ہم آپ سے کہتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی آخری درجے کی محبت ہونی چاہیے، اور یہ عہد ہونا چاہیے کہ ہم جیئیں گے، مریں گے، اللہ کے نبی کی محبت پر مریں گے۔ یہی ہمارا سرمایہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اسی کے اندر راز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔